ختم نبوت. دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. جو لوگ کہتے ہیں نا بابا جی تو چلے گئے اب کیا ہوگا، میں نے بابا جی نے کبھی یہ کہا تھا میں نے تخت پہ آنا ہے، کبھی یہ کہا میری اولاد نے، میری شورا نے تخت پہ آنا ہے. یہی کہا ہے ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. حضرت کا مشن زندہ ہے. فلانے لیڈر کی باتیں کرنے والے میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا بابا جی کی کوئی خاص بات. میں نے کہا بابا جی کی خاص بات یہ کہ پاکستان کا وہ واحد لیڈر تھا جو ہر تقریر میں کشمیر کی بیٹی کی بات کرتا تھا. پاکستان کا وہ واحد لیڈر تھا جو اکثر اپنی تقریروں میں عافیہ صدیقی کی بات کرتا تھا. پاکستان کا وہ واحد لیڈر تھا جو برما اور شام اور فلسطین کی بیٹیوں کی بات کرتا تھا. کہتے ہیں حضرت صاحب دیکھیں نا اب دو چار قیدیوں کی خاطر یا چند کشمیریوں کی خاطر، چند فلسطینیوں کی خاطر بندہ ملک کو داؤ پہ لگا دے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے سمجھا نہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کسی غیر کی قید سے چھڑایا تو حضور نے فرمایا پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا جس نے غیر کی قید سے مسلمان کو آزاد کرایا تو اس نے سمجھو مجھے آزاد کرایا، وہ قیدی میں مصطفیٰ ہوں. آپ سوچ لیجئے کہ رسول اللہ فرمائے کہ اس نے اس قیدی کو نہیں چھڑایا بلکہ مجھے چھڑایا ہے. تو اگر یہ جذبہ ہمارے مسلمان حکمرانوں میں ہوتا کہ یار جو غیروں کی قید میں ہمارے مسلمان ہیں، جو گوانتا ناموبے میں ہیں، جو اسرائیل کی قید میں ہیں، جو انڈیا کی قید میں ہیں، وہ کریم آقا کی کتنے جناب منظور نظر ہے کہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے انہیں حضور کی نظر میں کیا مقام ہے. اگر ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا تو اس طرح بے حس بن کے بیٹھے ہوتے. پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہو تو کام بھی پھر عاشق رسولوں والا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ کام بھی پھر وہی کرو لوگوں کو پتہ چلے جناب اعلیٰ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. اور جب واقعی رسول اللہ کے غلام بنیں گے تعداد میں تھوڑے بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ میں برکت ڈال لے. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا حل پوچھئے بابا جی یہ بتائیے ہمارے حکمران ڈرتے بہت ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں پھر بھی ہمیں کافر مار رہا ہے، ہم فلسطین میں مر رہے ہیں، ہم افغانستان میں لٹ رہے ہیں، ہم جناب اعلیٰ برما یمن شام میں مر رہے ہیں، ہماری وجہ کیا ہے مرنے کی؟ اقبال فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے حکمرانوں نے کلمہ اس سے اوپر پڑھا ہے، گلے سے نیچے نہیں پڑھا. سبحان اللہ. اگر کلمہ اندر سے پڑھتے تو مسلمان یوں حالت میں نہ ہوتا جس میں موجود ہے. کیوں کس لیے؟ بابا کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا. دوسری کیا وجہ ہے؟ بابا کہتا ہے اگر تیرے آستانوں میں بیٹھنے والا تیرا جناب اعلیٰ، بڑے بڑے جناب اعلیٰ گدیوں پہ بیٹھنے والا پیر، بڑی بڑی لمبی تسبیحیں کھینچنے والا، اگر قوم کی بیٹیوں کی غیرت و عصمت کے درد کو سمجھنے سے خالی ہے تو سمجھ لے وہ بیکار ہے. یہ ذکر نیم شب آدھی رات کو اٹھ کے ذکر کرنا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے لیے بات نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے لیے بات نہیں تو کچھ بھی نہیں. آئیے بس یہی پیغام دینا ہے اپنے قوم کو کہ جناب کس رویے کو بدلیے. تو علامہ صاحب کیا کریں؟ علامہ اقبال اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ عوام بھی، حکمران بھی اور جناب عام لوگ بھی اور خاص لوگ بھی سارے مل کے کلمہ اندر سے پڑھو. پھر کیا ہوگا؟ کہتا اگر کلمہ اندر سے پڑھو گے پھر تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گے، ڈر تمہارے دور ہو جائیں گے، تم
ننگی تلوار بن جاؤ گے، کیونکہ خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساد لا الہ الا اللہ، خودی کا سر لا الہ الا اللہ۔ آئیے جناب آلو، یہی بات بابے نے بتائی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جناب معیشت کمزور، بندے اکیلے، کس کس سے لڑے، کون چلے گا کون ساتھ نہیں چلے گا۔ اقبال کہتے ہیں کوئی چلے نہ چلے، تیرا کام ہے تو دین کے ساتھ چل، تو چلے گا پھر کیا ہوگا، تیری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی۔ ہمارے استادوں سے بھی اکثر یہی گلا کرتے تھے، بابا جی فلانا کام نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، آپ فرماتے تھے اس کو چھوڑ، تو اپنا کام کر، رب نے تجھ سے تیرا پوچھنا ہے، کسی اور کا نہیں پوچھنا، تیرا کیا کام ہے۔ اگرچہ پتہ ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ پتہ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھ لیجئے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ ورد دین کو تخت میں لانے کا، یہ اللہ کا یہ دین ہر آیا دین آیا، یہ باتیں صرف جلسوں میں کرے یا ووٹوں میں کرے یا گھر میں کرے یا کسی خاص وقت میں کرے۔ اقبال کہتا ہے اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں، چاہے جیل جاؤ، چاہے جلسے میں جاؤ، چاہے میلاد ہو یا معراج کی محفل ہو، یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساد لا الہ الا اللہ۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ آپ بتائیے یار، ساری جماعتیں آپ نے دیکھی، آپ نے روٹی کپڑا مکان والے بھی دیکھے ہیں، آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے بھی دیکھے ہیں، غازی صاحب کو پھانسی چڑھانے والے بھی دیکھے ہیں، اور آسیہ ملونہ کو رہا کر کے علماء اور سیدزادوں کو جیلوں میں ڈالنے والے بھی دیکھے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا دل نہیں مانتا کہ اب دین مصطفیٰ کی باری آنی چاہیے؟ آیا دین آیا، دین آیا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے تھانے سے لے کے پاکستان کی پارلیمنٹ تک فیصلہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کے دین کے مطابق۔ یہ کیا بات ہے؟ صدا وقت ایک جیسا تھوڑی رہتا، یہاں خواجہ غلام فرید بولے ہیں اجازت ہو تو پڑھ۔ بابا فرماتا ہے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کیا کریں بابا جی؟ بابا کہتا خوش ہو جا، تیرا وقت بھی آ گیا۔ خوش تھی فرید
دا شاد دکھنے گناہ کر یاد خوش بھی فرید دا شاد دکھنے گناہ کر یاد چھوکا تھی سن آباد دریا نواب ایک بڑی بابا کہتا دریا بھی کبھی ایک سمت میں نہیں بہتے تو کیوں پریشان ہے یہاں انگریز بھی کبھی کہتے تھے ہماری حکومت سدا رہنے والی ہے تو 90 سال بعد وہ بھی دفعہ ہو گیا یہاں سے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صدا انہی کی باری رہے گی حضور کے غلاموں کی باری نہیں آنی انشاءاللہ آپ لوگوں کی باری آنے والی ہے رسول اللہ کے نوکروں کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو یہ نہ ہو کہ بندہ کہہ جی مجھے چاچا ادھر کھڑا ہے ماما ادھر کھڑا ہے دادا ادھر کھڑا ہے چلو جی ادھر مرضی کھڑے ہیں آپ بتائیے قبر میں دادے چاچے نے کام آنا ہے کہ قبر میں اللہ رسول نے کام آنا ہے جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نعرہ پھر ورنہ لگانا بند کر دیں یہ جو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت تو بہت بات کی بات ہے جس کو ایک پرچی دینا گوارا نہ ہو پرچی تو صرف رائے دہی ہے نا حق کے رائے دہی کہ دو طرف لینیں لگی ہوئی ہیں ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں حضور کے دین والا نظام چاہیے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں معیشت والا پاکستان کوئی کہتا ہے تبدیلی والا پاکستان کوئی کہتا ہے روٹی کپڑے اور مکان والا پاکستان تو آپ بتائیے ان سب کو پہلے آپ دیکھ بھی چکے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے اور کوئی نہیں چاہیے مجھے وہ پاکستان چاہیے جہاں نظام رسول اللہ والا ہو آپ کا کیا خیال ہے ایک پرچی دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں پھر جنہیں پرچی دینا مشکل لگے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو آپ بتائیے سیدھی چلتے ہوئے تیر اور چلتی ہوئی تلواریں کیا وہاں پہ کھڑے ہو سکتے تھے جو پرچی نہ دے سکے حضور کے دین کو وہ جان کیا دیتے اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ جب وقت آئے چاہے فیض آباد آپ کو بلایا جائے گا اس رسالت کے تحفظ کے لیے یا پھر آپ کو پرچی دینے کے لیے بلایا جائے آپ کا کام ہے ہر جگہ پہ لبیک کہتے ہوئے آنا کہ حضور میری پرچی بھی آپ کے لیے میری گردن بھی آپ کے لیے جب ہمارے استادوں کو کوئی آپ کی موجودگی میں نعرہ لگاتا تھا نا کہ رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو آپ کہتے تھے یار یہ کیا بات ہوئی تم قدم بڑھانے کی بات کرتے ہو ہم نے تو گردنیں حضور کے لیے ہم نے تو گردن آگے کی ہوئی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے لیے گردن رکھی ہے کوئی ادھر سے کاٹے پھر بھی حاضر ادھر سے کاٹے پھر بھی اور ایمانداری کی بات ہے میں اپنے استاد کا جیل کا شاہد ہوں مناظر کا جیل میں بندہ جتنا مرضی دلیر ہو اس کی اصل دلیری کھول کے سامنے آ جائے یہ کتنا دلیر ہے کتنے پانی میں آپ ذرا سوچیں کہ سردیوں کی جیل میں بھی جس مرد کلندر کی یہی بات ہو جب میں بزدلی دکھا کے کبھی کہتا استاد جی تو انہوں کی لگ رہا ہے کدوں مکے گی یہ سنتے آپ مجھے کہتے ہیں اجلیاں گلہ نہ کریا کر جی میں لوگاں دے بالا نو جا کے سنا دے ہو نا تقریرہ کہ اج بھی سجن واہ واہ تے اج بھی سجن واہ واہ اتھے بھی ہوئی گل کرنے تے پیشی پہ جانی ہے جو لوگوں کے بچوں کو سنا کے آئے ہو نا کہ حضور کے نام پہ گردنیں حاضر ہیں پھر مجھے کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرتے کہ یار ہماری ادھر سے لاش اٹھے لوگ کہیں کہ آج بھی ابو حنیفہ کے غلام موجود ہیں کہ اکیلا امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہیں نکلا ان کے غلاموں کے جنازے بھی جیلوں سے نکلے کیا تم یہ نہیں کہتے کہ یار اس طرح ہماری جان نکلے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جلسوں میں بھی کہتے تھے اور جیلوں میں بھی کہتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہگار انجوی سجن واہ انجوی سجن واہ انجوی سجن واہ انجوی
فرمایا کرتے تھے جب میں نے کہنا استاد جی کیا بنے گا تو مجھے کہتے اس طرح کی بات کر کے میرے دل کو کمزور کرنے والی باتیں نہ کر، بس اتنی بات ذہن میں رکھ لے حضرت عمر بن جموح اور حضرت جناب عبداللہ بن ام مکتوم معذوری کے باوجود بھی جنگ میں چلے گئے، جن کی آنکھیں نہیں تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جنگ یرموک میں وہ بھی چلے جاتے ہیں، تب جب صحیح طرح سے چل نہیں سکتے تھے حضرت عمر بن جموح ایک ٹانگ سے معذور وہ بھی آگے چلے گئے جناب غزوہ احد کے اندر۔ تو ذرا بتاؤ ہمارے اور تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ اور بار بار فرماتے تھے حضور کے صحابہ کی اتنی شان ہے ہم سارے جہان کے لوگوں کو اکٹھا کریں ہمارے جیسے اربوں اکٹھے ہو جائیں، میرے آقا کے ایک صحابی کے قدموں کی دھول برابر بھی ہماری ویلیو نہیں ہے، جب وہ حضور پہ قربان ہو گئے تو تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ اچھا تم ان باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، تم مولانا کافی کی بات کرو، میں تمہیں پھر حضور کا حلیے والی حدیث والا وہ لمبا سا عنوان سناؤں، میں امام حسن کی حدیث سناتا ہوں، پہلے تم سناؤ کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی لے کے حشر تک، مات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بس یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، امیروں کو، غریبوں کو سنا دیجئے، ہم نے اب جینے کے لیے نہیں جینا، ہم نے حضور کے لیے جینا ہے، بولے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی نظام کون سا آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نظام وہی آئے گا جو حضور والا ہے، حضور کے خلفائے راشدین ہے۔ آپ کو نئے نظام لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اصل میں جن لوگوں کو حرام کھانے کی عادت ہے ان کو نظام اسلامی جبڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ آ گیا تو پھر جناب ہوگا کیا؟ یہ جناب کیسے مرتب ہوگا، کیسے ہوگا، فلاں ہوگا؟ میں نے کہا تم لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، حضور کے غلاموں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو دستاویز فتح و عالمگیری کی صورت میں جو کئی صدیوں پہ جس کے مطابق حکومتیں چلتی رہی ہیں وہ نظام آج بھی ہمارا عدالتی نظام بھی موجود ہے، ہمارا جناب باقی سارے نظام موجود ہیں اور رسول اللہ کی شریعت کی روشنی کے اندر موجود ہے۔ اچھا بھائی ایک جھلک میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، موجودہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں میں 14 صدیوں پہلے، آپ ذرا سبحان اللہ۔ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ہم سے پریشان کیوں ہے؟ پریشان یہ اس لیے ہے کہ اس ملک میں ابھی قانون امیر کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے۔ غریب بندہ 500 کی بجلی چوری کرے وہ جیل میں ہوتا ہے، اور امیر لوگ اربوں روپے چوری کریں تو وہ کوئی علاج کی بہانے باہر چلا جاتا ہے، کوئی کسی بہانے باہر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں NRO نہیں دوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ بندہ پوچھے کہ بھئی حضرت آپ نے معاف کس کو کرنا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن باہر بیٹھا ہوا ہے، بڑے موج سے بیٹھا ہوا ہے، ایک زرداری صاحب بڑے آرام سے ہسپتال میں گھر کے مزے لے رہے ہیں،
دوسرے جناب اسپتال اپنے باہر آپ کے خلاف ایک لیڈر کی بیٹی جناب کھل کے تقریر فرما رہی ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں چور کو معافی نہیں دیں گے؟ یہ تو عوام کو بے وقوف بنانے والی بات ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، جب حضور کے دین کا نظام ہوتا ہے تو ماحول کیسا ہوتا ہے؟ پھر ایسے چٹکیوں میں فیصلے ہوتے ہیں، پھر نہ حاکم دیکھا جاتا ہے، نہ محکوم دیکھا جاتا ہے، نہ اپوزیشن دیکھی جاتی ہے، نہ حکومت دیکھی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا کی مسجد ہے، مسجد نبی شریف، کہ نبی رحمت کے چچا حضرت عباس سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کا پرنالہ ہے جو مسجد نبی شریف کے صحن میں جس کا پانی گرتا ہے، تو کسی نے چھت کے اوپر کوئی مرغی یا کوئی جانور ذبح کیا جس کے خون کے چینٹے صحن میں گرے تو نمازیوں پہ بھی گرے۔ اب یہ شکایت پہنچی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اونچی بولے سیدنا فاروق اعظم پاک کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں جناب کیا مسئلہ ہے جی؟ چھیٹے پڑ گئے ہو، دیکھیے پرنالے سے آپ نے فرمایا چلو پرنالے کی لوکیشن چینج کر دو، اس کو اس جگہ سے اتار کے دوسری طرف لگا دو۔ پرنالہ اتر گیا، دوسری جگہ لگ گیا۔ جب شام کو نبی رحمت کے چچا جناب عباس آتے ہیں، حضور کے چچا نے دیکھا جناب پرنالہ اکھڑا ہوا ہے، دیکھ کے کہتے ہیں یہ کس نے اکھاڑا؟ کہتے ہیں جی امیر المومنین نے حکم دیا تھا، اس لیے جناب ہم نے جگہ چینج کر دی۔ اسی وقت جاتے ہیں جناب ابی بن کعب قاضی ہیں مدینے کے، ان کے پاس جا کے مقدمہ دائر کرتے ہیں، جی میرا مقدمہ درج کیجئے، بلائیے جناب عمر کو کہ میرے گھر میں انہوں نے کس سے پوچھ کے مداخلت کی ہے، ذرا تصور تو کیجئے، یہ میرے نبی کے دین کا نظام ہے، یہ میرے آقا کے صحابہ کا نظام عدل ہے، جہاں پہ کوٹ کچہریاں 8 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے کھلی رہتی، اونچی بولیے، جہاں وکیل کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہو، جہاں کورٹ فیس دینے کی ضرورت نہیں ہو، جہاں پہ جناب اعلیٰ آپ کو انصاف دینے کے لیے مہنگے اور سستے کی اصطلاحات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آتے ہیں جناب اعلیٰ پیش کرتے ہیں مقدمہ، فوری طور پہ امیر المومنین کو طلب کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر ایک بار بھی نہیں کہتے کہ 36 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، تم لوگ مجھے ایک پرنالے کے لیے بلا رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، میرا رتبہ دیکھو اور جناب کیس کی نوعیت دیکھو۔ تو ذرا تصور کیجئے جب آپ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے جواب دیجئے یہ پرنالہ کیوں اتارا آپ نے؟ وہ نمازی بلائے جن کے کپڑوں پہ چھیٹے پڑے تھے، جن کو تکلیف پہنچی، میں نے اس لیے اتارا۔ تو حضرت جناب عباس کہتے ہیں تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا ہم سے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تم سے اونچی شان والے نے لگایا۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، حیرت سے دیکھنے لگے، کہا پھر کس نے لگایا؟ کہا 2 گواہ بلائیے، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، جناب انس بن مالک کو بلایا، کہتے ہیں ان سے پوچھئے پرنالہ کس نے لگایا؟ وہ دونوں نے گواہی دی، حضور نے پرنالہ بنوایا تھا، ایک ترخان بنا کے لایا تھا اس کو، جب یہ بن کے آ گیا پرنالہ، رسول اللہ نے یہاں گارا بنوایا، جب گارا تیار ہو گیا تو کیچڑ تیار کر کے میرے کریم آقا نے یہاں بیٹھ گئے، حضور نیچے بیٹھ کے اپنے چچا کو فرمایا چچا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، میرے کندھوں پہ قدم رکھ کے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگا دو۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے چچا پرنالہ لگا رہے تھے اور کیچڑ حضور کی واللیل کی زلفوں پہ گر رہا تھا۔ جب حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عمر تیرے قدموں پہ میں قربان، تیرے قدموں پہ میرے جیسے کروڑوں اربوں قربان۔ حضرت عمر کہتے ہیں بس قاضی صاحب فیصلہ ہو گیا، عمر مجرم ہے، عمر کو سزا دیجئے، اس کی جرت نہیں جس چیز کو حضور لگوائے اسے عمر اکھاڑے، اور صاحب سزا سنائی ہے، سزا سنائی قاضی صاحب نے، سزا یہی ہے جہاں سے پرنالہ اکھاڑا ہے وہاں لگا دیجئے۔ حضرت عمر سزا سننے کے بعد کہتے ہیں تھوڑی سی میری رعایت کر دو تو بہت مہربانی ہو۔ کہا بولیے کیا چاہتے ہو؟ کہا جناب میں بس اتنا چاہتا ہوں، جناب پرنالہ میں اکھاڑ دیتا ہوں، گارا بھی میں بنا دیتا ہوں، بس ایک کام حضرت عباس کو کہہ دیجئے میں ادھر بیٹھتا ہوں جہاں حضور بیٹھے تھے، مجھے بتائے حضور کیسے بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھنا چاہتا ہوں جیسے حضور کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے انہوں نے پرنالہ لگایا تھا، آج عمر کے کندھوں پہ بھی
سے کھڑے ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائے. حضور کے زلفوں پہ تو کچھ نہ کچھ ذرے کیچڑ کے اور گاڑے کے گرے تھے. میرے پالوں پہ اپنے ہاتھوں سے پھینک دو تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے. جناب اعلیٰ حضرت فاروق اعظم پاک آپ یوں بیٹھتے ہیں, بالوں پہ کیچڑ بھی گر رہا ہے, پرنالہ لگ رہا ہے, پرنالہ لگ گیا ہے. دبان میں حضور کے چچا پوچھتے ہیں حضرت عباس عمر پوچھو گے نہیں مجھ سے میں نے تجھ پہ مقدمہ کیوں کیا؟ حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں ملزم کو حق نہیں ہے کہ مدعی سے سوال کرے, آپ کا حق تھا, آپ نے مقدمہ کیا. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں عمر, آج میں دیکھنا چاہتا تھا تو وہی عمر ہے جو 5 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا. آج اللہ کی مدد سے تو جناب اعلیٰ شیر اور بکری کو ایک جگہ پہ پانی پلا رہا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے تو کئی لاکھ مربع میل کی حکومت چلا رہا ہے. میں دیکھنا چاہ رہا تھا تمہیں اپنی ادا زیادہ پیاری ہے کہ حضور کی ادا زیادہ پیاری ہے؟ میں دیکھنا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آج تمہیں اپنی ادا زیادہ عزیز ہے کہ رسول اللہ کی ادا زیادہ عزیز ہے. تو نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بادشاہوں کے اپنے فیصلے کو واپس لے گا تو لوگ کیا کہیں گے. دنیا تانے بھی مار سکتی ہے کہ بادشاہ کی نہیں چلی, یہاں پہ ایک سائل کی مرضی مانی گئی ہے. حضرت عمر نے کہا جو مرضی کہو بات تو وہی ہوگی جو رسول اللہ کی ہے. اس کا ترجمہ اپنی بولی میں وارث شاہ سرکار نے کیا ہے کہ تانے سن کے عاشق کا عشق کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ ذکر یار دینا ملے تانا جھولے پالے تھل سٹیے اصل میں ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریاست مدینہ صحیح معنی میں قائم ہو گئی تو پھر لوگوں کی خبر بھی کرنی پڑے گی, لوگوں کی خبر بھی لینی پڑے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو شرابوں میں مست ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی, انہیں رعایا کی کیا فکر ہوگی. حضرت عمر کی اگر ریاست ہی پڑھ لے, حضرت فاروق اعظم کا طرز حکومت ہی پڑھ لے اور اس کو اپنا لیں, اللہ کی قسم ہے عمر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کفر کہتا ہے اگر 10 سال عمر اور زندہ رہتے تو پوری دنیا پہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا. اس عمر کی بات کر رہے ہیں جناب اعلیٰ جو رات کے وقت جب مدینہ سو جاتا ہے وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جناب اعلیٰ اپنے رعایا کی خبر گیری کرتا ہے. جب رات ہو جاتی ہے دنیا جناب اپنے خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے اور رات کو سواری پہ بیٹھ کے جناب اعلیٰ اس طرح جاتا ہے. وہ ایک وہ عمر جس کی بارگاہ میں جناب حفصہ بنت عمر ام المومنین آپ کی اور میری اماں جان رسول اللہ کی مقدس بیوی حضرت حفصہ کے ذریعے صحابہ کرام نے کہلایا آپ اپنے بابا کو سمجھائیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے, کمزور آتے جا رہے ہیں, قحط کا موسم ہے, خشک روٹی کھاتے ہیں اور ایک کھاتے ہیں. انہیں کہیے ذرا اپنا کھانا بہتر کریں, ان کی ضرورت ہے اسلام کو. جب آپ کی بیٹی نے یہ بات کی کہ آپ اپنی صحت پہ توجہ دیجئے تو آپ نے انہیں کہا, آپ نے جو سخت لفظ بولے خیر باپ اپنی بیٹی کو بول سکتا ہے, میں لفظ وہ نہیں دہرا سکتا, بڑے سخت جملے اپنی بیٹی کو فرمایا, کہا تمہیں
कसम लगे तुम बताओ कभी तुमने देखा है कि रसूलुल्लाह ने जमीन से एक हाथ ऊपर किसी चीज पे रख के या जहां बैठे वहां से एक हाथ ऊपर रख के खाना मेरे आका ने खाया हो? कहा नहीं खाया। या फिर तुम मुझे किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो? उस उम्र की हम बात करते हैं जब माल गनीमत में इनके लिए बेशुमार जनाब और भी चीजों के साथ फालूदा भी आया, तो जनाब वो फालूदा बना के जब पेश किया गया, लीजिए, तो आपने फरमाया क्या ये इतना है कि पूरे मदीना के हर घर को पूरा आ जाए? कहा इतना तो नहीं है लेकिन मुअज्जिज़ीन के लिए काफी है। आपने फरमाया उमर खुदा की कसम वही चीज खाएगा जो मदीने का हर गरीब खा सकता है। ऐसी चीजें अगर हमारे मुल्क में आ जाए तो आज भी अमन हो जाएगा। जनाब आला कुफ्र की चीजों के पीछे, कुफ्र के बिस्किटों के पीछे, फ्रांस के शैम्पू और फ्रांस की करीमों के पीछे जिन हुक्मरानों को रसूलुल्लाह की इज्जत भूल जाएगा, फ्रांस के सफीर को निकालने से जिनके हाथ कांपे, जिनके कदम डगमगा जाएगा, जो फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करने से पहले मईशत के राह गलाते हुआ और कहते हैं हज़रत साहब वो करीमे नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, वो शैम्पू नहीं भेजेंगे तो फिर मसला बन जाएगा, वो फलानी से बंद कर देंगे तो यूं हो जाएगा। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ काश तुम लोगों को जनाब आला वो वक्त याद होते जब जंगे गले पर जंगे यरमूक के अंदर जिस वक्त बड़ी तादाद में सहाबा जख्मी हुए, बड़ी तादाद में जनाब आला सहाबा कराम जख्मी हुए, जिस वक्त जनाब आला कुफार अपने खैमे छोड़ के भागे, हुआ क्या? उनके रेशमी खैमे, रेशमी तकिए, रेशमी बिस्तर, रेशमी चीजें और बड़े कीमती किस्म के आलात, वो सारी चीजें उन्हें देख के लश्कर के सिपा सालार ने जनाब क्या कहा? हजरत जुबैर इब्न अवाम से आप अपनी बीवी से पूछिए जो रसूलुल्लाह की साली है, हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, अबू बकर पाक की बेटी, अम्मा आयशा पाक की बहन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की अम्मा, हजरत जुबैर इब्न अवाम की बीवी, रसूलुल्लाह की साली। सुभान अल्लाह। आप उनसे पूछिए। ये मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो कहते हैं औरतों की फिर क्या इज्जत होगी जी अगर इस्लामी निजाम आ गया। मैं कहता हूँ ये इस्लाम है जो औरत को ये इज्जत दे रहा है कि अगर वो दीन ज्यादा समझती है तो मुसलमानों के लश्कर का सिपा सालार उससे मसला पूछ रहा है। बताइए जख्मी सहाबी बहुत ज्यादा है और दुश्मनों के रेशमी खेमे और रेशमी बिस्तर और रेशमी तकिए हैं, आप इजाजत दें तो हम अपने जख्मियों को उधर लिटा दें। हाय। और आज की औरत जो गैरों की एक सुर्खी पाउडर की खातिर इस्लाम बेचने पे तैयार है, हया बेचने पे तैयार है, एक सुर्खी की मशहूरी के लिए अपना अपना पर्दे का जेवर उतारने को तैयार है, गैर और कुफ्र के शैम्पू की मशहूरी की खातिर, कुफ्र के एक साबुन की खातिर बेपर्दा होने को तैयार है। काश उसे हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के किरदार का पता होता। जब सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे पूछा गया तो आपने सबसे पहले अपने शौहर से कहा, ये पूछा है अभी लिटाए तो नहीं, ऊंची बोली, अभी जनाब जख्मियों को लिटाया तो नहीं? कहा नहीं लिटाया। क्या करें? कहा आपने जख्मियों को वहां नहीं लिटाना। कहा बताइए फिर उन रेशमी खेमों और रेशमी बिस्तरों का क्या करें? कहा वहां पे अपने घोड़े बांधिए, अपने खच्चर बांधिए, अपने ऊंट बांधिए, अपने जानवर बांधिए, उनके कपड़ों पे, उनके बिस्तरों पे, उनके रेशमी तकियों पे हमारे घोड़े पेशाब करें, हमारी सवारियां पेशाब करें, ताकि काफिरों के जासूस जब पता करने के लिए आए तो उन्हें पता चले हम मदीने से निकल के इतनी दूर उनके रेशमी बिस्तरों के लिए नहीं आए, हम इतना सफर करके रसूलुल्लाह के दीन के लिए आए। ताजदार खत्म नबूवत